بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 21 ہے اور جماعت دہم کے مضمون اردو قواعد و انشاء کے مضامین چل رہے تھے اور ان میں سے 1 اور 2 ہم نے پڑھ لیا تھا، 3، 4 اور 5 انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ تو بچوں، مضمون کے حوالے سے آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ یہ 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے آپ کے پیپر میں، اور اس کی کوانٹٹی ہے 5 پیج، وہ 5 صفحے جو آپ کے جوابی کاپی کے ہوتے ہیں۔ تو اس انداز سے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور اس کی کوالٹی کیا ہوگی، اس کے لیے جو مضامین کے شروع میں ہدایات ہیں وہ ہم نے ابھی تک پینڈنگ رکھی ہوئی ہیں، اور آپ سے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ ان کو بغور پڑھیں۔ تو انشاءاللہ کل ہمارے پاس وقت ہوگا، کل ہم ان کو ریوائز بھی کریں گے، اور آج ہم یہ مضامین پڑھ رہے ہیں۔ تو مضمون نمبر 3 ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ پونجا جنا کا اصل وطن تو راجکوٹ کاٹھیاواڑ تھا، لیکن کاروباری شغف کراچی لے آیا۔ پونجا جنا یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام ہے۔ یہ پہلے تو راجکوٹ کاٹھیاواڑ میں رہتے تھے جو بھارت میں ہے، لیکن بعد میں وہ کاروباری معاملات ان کو کراچی لے آئے۔ کاروباری شغف، کاروباری مصروفیت، چمڑے کا کام کرتے تھے، تو وہ کراچی میں زیادہ مناسب ہوگا، اس لیے وہ یہاں آ گئے۔ چمڑے کی تجارت کرتے تھے اور متمول تاجروں میں شمار ہوتے تھے، اچھے خاصے امیر تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ 25 دسمبر 1876 کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد علی رکھا گیا۔ یہی محمد علی بڑا ہو کر اور پڑھ لکھ کر مسلم قوم کا سہارا اور پاکستان کا بانی بنا۔ قوم نے بھی اس سے سر پر اٹھایا اور قائد اعظم کے لقب سے پکارا۔ تو بچوں، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ لقب اور خطاب میں فرق کیا ہوتا ہے۔ خاص کارناموں کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے تو وہ خطاب ہے، اور اگر وہ قوم کی طرف سے دیا جائے تو لقب ہے۔ محمد علی نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی، 12 سال کی عمر میں میٹرک پاس کر لیا اور بیرسٹری کی تعلیم کے لیے لندن روانہ ہو گئے، جہاں سے 20 سال کی عمر میں بیرسٹر بن کر لوٹے۔ یہ بیرسٹر قانون دان بن کر۔ اتفاق کے بعد کہ ان دنوں باپ کا کاروبار تباہ ہو گیا اور وہ کئی مقدمات اور مشکلات میں پھنس گئے، محمد علی نے ولایت سے واپسی پر سب سے پہلے باپ کے مصائب کو دور کیا، پھر وکالت کے لیے بمبئی، جس کا نام موجودہ نام ممبئی ہے، بمبئی چلے گئے، یعنی بھارت چلے گئے۔ یہاں 6 ماہ تک پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی اسامی پر فائز رہے، پریزیڈنسی مجسٹریٹ۔ پھر اپنی پریکٹس شروع کر دی، یعنی وکالت شروع کر دی، اور جلد ہی چوٹی کے وکیلوں میں شمار ہونے لگے، اونچے درجے کے وکیلوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ اس وقت ہندوستان میں کانگریس کی دھوم تھی، چرچا تھا۔ محمد علی بھی اس کے ممبر بن گئے اور صلح کا شہزادہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ وہ کئی سال تک ممبر رہے، مگر جب دیکھا کہ کانگریس ایک ہندو جماعت ہے جو صرف ہندوؤں کی بہتری کے لیے کوشش کر رہی ہے اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کی فکر میں ہے، تو آپ کانگریس کو چھوڑ کر ولایت چلے گئے، پھر یورپ چلے گئے۔ یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے نہایت کٹھن تھا، مشکل تھا۔ انگریز حکمران اور دشمن تھا، حکمرانی بھی کر رہا تھا، دشمن بھی تھا۔ ساری ہندو قوم دشمن تھی۔ اگرچہ 1906 سے مسلم لیگ قائم تھی، مگر در حقیقت بے جان سی جماعت تھی۔ علامہ اقبال مسلمانوں کی بے بسی پر کڑتے تھے، فکر مند تھے، رات دن اسی غم میں تڑپتے تھے۔ آخر انہوں نے دیکھا کہ محمد علی جناح کے سوا کوئی ایسا مسلمان موجود نہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکے اور قوم کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ چنانچہ آپ نے خط لکھ کر انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ وطن واپس آئیں اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں۔ چنانچہ وہ واپس آئے اور انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی، قوم کے بکھرے ہوئے شراسے کو جمع کیا، شہر شہر جا کر قوم کو جھنجھوڑ کر جگایا اور ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا۔ گاندھی نے ان کے مقابلے میں کئی پینترے بدلے، کئی چالیں چلیں۔
مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ان پر توجہ نہ دی۔ ادھر علامہ محمد اقبال 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں اپنے صدارتی تقریر میں فرما گئے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں اور ان کے لیے علیحدہ وطن کی ضرورت ہے، لہٰذا ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں ملا کر ایک اسلامی مملکت تشکیل دی جائے، اسلامی ملک بنایا جائے۔ پھر اس تقریر پر ہندو بہت تلملائے، تڑپے، مگر مسلمانوں کو ایک نصب العین مل گیا، ان کو ایک آئین اور دستور مل گیا۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اور اچھالا۔ ولایت کے ایک مسلمان طالب علم چودھری رحمت علی نے اس مجوزہ اسلامی ریاست کا نام پاکستان رکھا، جو ہر مسلمان کی زبان کا نعرہ بن گیا۔ انگریز اور گاندھی نے ہندوؤں سمیت اس کا نہایت شدت سے مقابلہ کیا اور محمد علی جناح نے نہایت خوبصورتی سے جواب دیا۔ آخر انگریز اور ہندوؤں کو مسلمانوں کا مطالبہ ماننا پڑا اور 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان کا وجود ثبت ہو گیا۔ تو بھائی بچوں، یہ آپ کا جو مضمون ہے اگرچہ کوانٹٹی کے اعتبار سے یہ کم ہے، لیکن علامہ اقبال کے بارے میں اور قائد اعظم کے بارے میں آپ حضرات نے اتنا کچھ پڑھ لیا ہوتا ہے کہ آپ کو بتانا کی ضرورت شاید نہیں ہوگی کہ آپ اس کو کیسے بڑا کریں۔ میں نے کل آپ کو بتایا بھی تھا کہ جتنی آپ کے دوسرے میٹیریل کہیں سے بھی آپ کے ذہنوں میں ہیں ان کو ترتیب دے کر آپ ان دونوں مضامین کو بڑے کر سکتے ہیں۔ اب تک محمد علی جناح کو مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم کا لقب مل چکا تھا، چنانچہ جب پاکستان کی سلطنت قائم ہوئی تو آپ اس کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے، لیکن آپ کی عمر نے وفا نہ کی، دن رات کی محنت سے آپ کی صحت خراب ہو گئی اور آخر 11 ستمبر 1948 عیسوی کو یہ پاکستان کا بانی اور بے باک جرنیل قوم کو روتا ہوا چھوڑ کر راہی ملک بقا ہوا، راہ رو عالم بقا ہوا، یہ لفظ استعمال کیا تھا علامہ اقبال کے لیے، اور راہی ملک بقا ہوا یہ لفظ استعمال کیا قائد اعظم کے لیے۔ معنی دونوں کا بھائی بیٹا ایک ہی ہے جو میں نے وہاں آپ کو بتا دیا۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ مضمون نمبر 4 ہے یوم آزادی۔ 14 اگست آیا، سال بھر کے انتظار نے رنگ دکھایا، شہر شہر، گاؤں گاؤں، محلہ محلہ، گلی گلی مسرت و شادمانی کے نغمے سے بھر گئی۔ مسرت اور شادمانی دو مترادف لفظ ہیں بھائی بچوں۔ جلسے منعقد ہوئے، تقریریں ہوئیں، زندہ باد کے نعرے گونجے، جلوس نکلے، ہاتھی گھوڑے اونٹ بیل جلوسوں کی زینت بنے، ہر چھوٹا بڑا مرد عورت بچہ بوڑھا مسرور ہے، شاداں اور خوش ہے۔ مسرور، شاداں اور خوش تینوں مترادف ہیں۔ ایک نئے ولولے سے، ایک نئے جذبے سے اکڑ پھور رہا ہے، پھول رہا ہے۔ قیام پاکستان کی کہانی رقم کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں بعض دلخراش واقعات نے ایک نئی سوچ اور زندہ رہنے کا ایک نیا راستہ دکھایا۔ دلخراش واقعات، دل کو تکلیف دینے والے واقعات۔ برصغیر پر انگریز کی حکومت تھی اور یہ حکومت اس نے مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتا تھا اور انہیں ذلیل و رسوا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ہندو خوشامدی بھی انگریز کے دل میں مسلم دشمنی کے جذبات کو بڑھاوا دے رہا تھا۔ نتیجہ ظاہر تھا کہ مسلمان ان دو پارٹوں کے درمیان پس رہے تھے۔ انگریز کا حکومت پر قبضہ تھا تو ہندو کا دفاتر پر، وہ کسی مسلمان کو افسری تک پہنچنے ہی نہ دیتے تھے، اس لیے مسلمان دفاتر میں چپراسی یا چوکیداری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ دراصل ہندو کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد پورے برصغیر کا حاکم بنے اور مسلمانوں کو اس طرح پیس کر رکھ دے کہ اسلام کا نام ہی ختم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں شودر بنا کر ان کے کردار کو مسخ کر دے۔ شودر وہ گھٹیا ترین ذات ہوتی ہے بھائی بچوں ہندوؤں کی، جس کے ساتھ کھانا پینا اور اٹھنا بیٹھنا بھی ان لوگوں کو گوارا نہیں ہوتا، تو وہ مسلمانوں کی حیثیت بھی وہی بنانا چاہتے تھے۔ انگریز اور ہندو کے گٹھ جوڑ سے ملاپ سے مسلمانوں کی حالت بہت قابل رحم ہو چکی تھی۔ مسلمان اکابر بھی ان حالات مذکورہ سے غافل نہ تھے۔ آخر انہوں نے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی،
جو ہندو تنظیم کانگریس کے متوازی تھی، مقابلے میں تھی۔ ہندو تنظیم مسلم لیگ ہندو تنظیم کانگریس کے متوازی تھی، مگر کانگریس سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہندو سو طرح سے اس کے لیے کوشاں تھے۔ 1930 میں مسلم لیگ کا ایک بھاری اجلاس الہ آباد میں ہوا، جس کی صدارت حضرت علامہ اقبال نے کی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ دو قومیں ہیں جن میں اب تک نہ اتحاد ہوا نہ آئندہ ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ صوبے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ ایک اسلامی ریاست کے طور پر مسلمانوں کے حوالے کیے جائیں، اور جن صوبوں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں ہندو حکومت کریں۔ علامہ اقبال کے اس اعلان پر ہندو بہت بگڑے اور اسے شاعر کا خواب کہہ کر ہنسی اڑاتے رہے۔ قائد اعظم مسلم لیگ کو منظم کرتے رہے اور آخر 1940 میں مسلم لیگ نے اس تجویز پر صاد کیا، اس کو صحیح قرار دیا، درست قرار دیا، اور لے کے رہیں گے پاکستان کے نعرے ہر طرف گونجنے لگے۔ ہندو بھنا جل بھن گیا بھائی بچوں، اور اس نے اپنی اکثریت کے علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، مگر اس سے مسلمانوں کا جوش اور بڑھا، یعنی مسلمانوں کا بجائے اس کے کہ وہ دبے نہیں بلکہ مسلمانوں کا جوش اور بڑھا اور دشمنوں کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑے ہو گئے، سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ اب انگریز اور ہندو نے مجبور ہو کر پاکستان کے قیام کو منظور کیا۔ اس روز جب کہ پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا، 14 اگست کا مبارک دن تھا۔ زندہ قومیں ایسے ہی قومی دن کو بڑی شان سے مناتی ہیں۔ ہم مسلمان بھی خوشی مناتے ہیں کہ ہمیں چھینی ہوئی آزادی ملی اور پاکستان کی سلطنت وجود میں آئی۔ پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ تو بھائی بچے اس مضمون کو کیسے بڑھانا ہے آپ نے؟ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے اقتباسات کو شامل کر کے۔ نمبر 5 ہے عیدین۔ مسلمان ہر سال 2 عیدیں مناتے ہیں۔ ایک عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ یہ عید رمضان کا مہینہ ختم ہونے پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ اسے چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ عید روزوں کا مبارک مہینہ بخیر و خوبی گزرنے پر خوشی کا جشن ہے۔ اس عید پر گھر کے افراد کی تعداد کے مطابق صدقہ فطر غریبوں اور مستحقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیاں منائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ رمضان کا چاند ظاہر ہوتے ہی مسلمان سحر و افطار کے خوش کن نظام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور چاند کی 29ویں شام ہوتی ہے تو غروب آفتاب کا وقت قابل دید ہوتا ہے۔ مکانوں کی چھتوں پر بچے اور بڑے چڑھ جاتے ہیں، مغرب کی طرف نظر جمائے دیکھتے ہیں کہ ہلال عید نظر آ جائے۔ اس روز ہلال اس قدر باریک ہوتا ہے کہ اس کا نظر آنا کارے دارد ایک بڑا کام ہے۔ آسمان صاف ہو اور کسی کی نگاہ ہلال کی چمک سے منور ہو جائے تو کیا کہنے، ایک گونج پیدا ہوتی ہے۔ وہ رہا چاند درخت کی چھوٹی ٹہنی کے 7 پتوں کی اوٹ میں، ادھر چاند نظر آیا، ادھر نوبت نکارے بجنے لگے اور ڈھول پٹنے لگے۔ اس قدر چہل پہل اور گہما گہمی ہوئی جیسے شام کی خاموشی جاگ اٹھی۔ بچوں کے نئے اجلے اور خوبصورت کپڑے دیکھے گئے، لڑکیوں عورتوں نے مہندی لگائی، رات اس ذوق و شوق میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو گھروں میں سیویاں پکیں بیٹا، سیویاں یہ ہمارے ایک مرغوب میٹھی ڈش ہے، کھائی گئیں اور نماز کے لیے مقررہ میدان میں پہنچ گئے۔ مقررہ وقت پر امام صاحب آئے، نماز پڑھائی، خطبہ پڑھا اور دعا کے بعد لوگ آپس میں بغلگیر ہوتے گئے اور چلتے گئے۔ بچوں کے کھیلنے کی چیزیں یعنی غبارے وغیرہ خریدے، گھر پہنچے اور عزیزوں سے ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ تو تھی عید الفطر۔ دوسری عید کو عید قربان کہتے ہیں۔ اب بھائی بچوں چونکہ اس مضمون کو بڑھانا ہے تو اس لیے عید الفطر کو آپ نے مذہبی حوالے سے، یہ تو تھا نا اس کے تہوار کے حوالے سے بات، مذہبی حوالے سے بھی آپ نے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا حوالہ دے کر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل عید و عیدان، عید الفطر و عید الاضحیٰ، اور عید الفطر جو جس طرح کے دوسری خوشیاں یہاں منائی جاتی ہیں اسی طرح ایک نماز بھی اس میں اضافی پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح سے لے کے اس کو آپ نے آگے جانا ہے اور پھر اس کو بڑھانا ہے۔ دوسری عید کو عید قربان کہتے ہیں۔ اسے قرآنی اصطلاح میں عید الاضحیٰ کہتے ہیں، عید الاضحیٰ یا عید البقر بھی کہا جاتا ہے۔ اضحیٰ تو وقت چاشت کو کہتے ہیں،
چونکہ اس عید کی نماز چاشت کے وقت پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کا نام عید الاضحیٰ ہوا۔ بقر عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، چونکہ زمانے جہالت میں لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے اور اسے مقدس مانتے تھے، جیسے آج بھی ہندو لوگ گائے کے گیت گاتے نہیں تھکتے۔ گائے کی قربانی اس بات کا ثبوت ہے کہ گائے دوسرے جانوروں کی طرح ایک مفید جانور ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہاں، تو یہ عید حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم خدا کے پیارے نبی تھے۔ ایک رات خواب میں انہیں قربانی کا حکم ہوا، آپ نے صبح اٹھ کر 100 اونٹ قربان کر دیے۔ دوسری رات پھر قربانی کا حکم ہوا، آپ نے صبح پھر 100 اونٹ کی قربانی دے ڈالی۔ تیسری رات کو سب سے پیاری چیز کی قربانی کا حکم ہوا۔ یہ اشارہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، خرد سال اور اکلوتے بچے، خرد سال چھوٹی عمر اور اکلوتے اکیلے بچے کی قربانی کی طرف تھا۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، چھری اور رسی پکڑی، جنگل میں چلے گئے۔ حضرت اسماعیل لیٹ گئے، حضرت ابراہیم نے ان کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لیے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ رحم نہ آ جائے، چھری اٹھائی اور بچے کے گلے پر رکھ دی۔ اتنے میں آواز آئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تیری قربانی قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے اچھا بھائی بچو، اس کو بڑھانے کے لیے یہیں پہ آپ نے وہ شیطان والا واقعہ ساتھ لکھ دینا ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے حضرت حاجرہ کو بھی بکایا، حضرت اسماعیل کو بھی بکایا، حضرت ابراہیم کو بھی بکایا، ٹھیک ہے، بس بڑھ جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری، آنکھیں کھولی تو انہوں نے بیٹے کے بجائے مینڈا ذبح پایا۔ مینڈا بھیڑ کا مذکر ہوتا ہے بچوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور گھر آ گئے۔ یہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اس قربانی کی یاد میں ہر سال قربانی کر کے سنت ابراہیمی کا احیاء کرتے ہیں، اسے زندہ کرتے ہیں۔ اس روز مینڈے بھی ذبح ہوتے ہیں، بکرے بھی، گائیں بھی اور اونٹ بھی۔ نماز عید ادا کرنے کے بعد قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 3 دن تک چلتا رہتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، ایک حصہ رشتہ داروں دوستوں کے لیے ہوتا ہے، تیسرا حصہ عام غریبوں اور حاجت مندوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس عید کی خوشی 3 دن تک متواتر ہوتی ہے اور ہر روز جشن کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو بچوں، دونوں جگہ پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ چھوٹی عید میں آپ نے کوانٹٹی بڑھانے کے لیے کس طرح بڑھانا ہے، اس حدیث سے شروع کرنا ہے، اور بڑی قربانی میں آپ نے کس طرح اس کو کوانٹٹی کو بڑھانے کے لیے کرنا ہے۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے وہاں وہ شیطان کا بہکاوا جو اس نے ان کے لیے کیا تھا وہ اس سے اس کو بڑھانا ہے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ ان کو ہم تیار کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔